اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید وائس۔ آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر میں پہلی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معاف کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میری جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اکثر یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری اور ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورتیں یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد عطا کی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ امام قرطبی نے سورۃ تحریم کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھے۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دیں کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوں گی، نہ سنی ہوں گی اور نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال گیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا کرا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا۔
اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین کا لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔